کیا اس قدر سب کچھ بتایا جانا حیران کن نہیں کہ خدا اس قدر محبت سے بھرا ہے؟ ہمیں کسی خاص جگہ پر جا کر خدا کی محبت کو ڈھونڈنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص جگہ جا کر زیارت کرنے کے ذریعہ خدا کی محبت حاصل ہوگی، بلکہ ابھی اور اسی وقت ہم خدا کی محبت کے تجربہ کو پا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے قریب تر ہے، اس لیے کہ خداوند یسوع کی صلیب پر قربانی کے وسیلے خدا اور انسان کے درمیان آنے والی تمام رکاوٹیں سرے سے ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم یسوع مسیح میں اپنے خدا کے قریب آ سکتے ہیں جیسا کہ وہ ہم سے قریب تر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پر میں دلچسپی نہ لیں یا خداوند کی قربت میں آنے سے ڈرتے ہوں، لیکن بائبل مقدس یقین دلاتی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا اپنی محبت میں ہم سے قریب تر ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نجات کا کلام آپ سے قریب تر بلکہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کو نجات کا کلام پانے کے لیے آسمان پر جانے، زمین کی کو گہرائی تک کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے وسیلے زندہ مسیح پر ایمان لا کر ہم خدا کی عظیم محبت کا تجربہ پا سکتے ہیں۔ خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے لیے زبردست منصوبہ رکھتا ہے، والدین اپنے بچوں کی پیدائش سے پیشتر ہی ان کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی تفصیل سے منصوبے تشکیل دیتے ہیں، وہ بچے کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد کے کئی دنوں اور ہفتوں کو بھی اپنے منصوبہ کا حصہ بناتے ہیں۔ ایک کسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس جیسا ہو جو زیادہ سے زیادہ کھیت میں کام کرے۔ ایک باپ جو ایک معروف کھلاڑی ہے چاہے گا کہ اس کا بیٹا اسی قدر مہارت کا حامل ہو۔ ایک استاد یعنی ٹیچر اپنے بیٹی یا بیٹے کے لیے منصوبہ بنائے گا کہ وہ بھی مستقبل میں ماہر تعلیم کے طور پر جانا جائے اور تدریسی خدمات انجام دے، لیکن انسان کے منصوبے اکثر درے رہ جاتے ہیں، وہ خود غرضی اور بغیر حکمت کے بنائے جاتے ہیں، لیکن خدا کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ حکمت اور محبت سے بنائے گئے ہیں۔ کیا آپ خدا کی عظیم محبت اور وفاداری کو دیکھنا شروع کریں گے؟ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ یہ زبور نمبر 145 کی 3 آیت ہے۔ خدا کا منصوبہ کب متحرک ہوتا ہے؟ ہماری عقل اور فہم سے بہت پہلے، اس سے پیشتر کہ ہم اس دنیا میں آتے، اس نے ہمارے لیے منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ کا آج کے دن زندہ رہنا اور اس دنیا میں موجود ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے، آپ خدا کے ہاتھوں کی دستکاری ہیں، اس لیے آپ کی زندگی ایک معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ ماں کے رحم میں بھی خدا رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 13 میں اس صداقت کا واضح بیان کیا گیا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا ہے، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ یہ الفاظ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم پیدائش سے پیشتر ہی زندگی کو بے شک زیادہ اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں ہر سال ہزاروں بچے اپنی پیدائش سے پیشتر قتل کر دیے جاتے ہیں، اور کلام اقدس کی صداقت بیان کرتی ہے کہ ان تمام کے لیے بھی خدا کا منصوبہ ہے۔ لہٰذا یہ بات یقینی ثابت ہوتی ہے کہ اسقاط عمل ایک مکروہ فعل ہے، اس لیے کہ ہر ایک زندگی کے لیے خدا یکتا اور ایک الگ منصوبہ رکھتا ہے، اس لیے آپ جیسا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی آپ کی طرح کا انسان اس دنیا میں بستا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی معذوری سے قطع نظر خدا ہمارے لیے ایک وسیع منصوبہ رکھتا ہے، اس لیے کسی کی نقل کرنا، کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا قطعی روحانی فعل نہیں ہے۔ لہٰذا ویسے رہیے اور بنے رہیے، ایسے ہوں اور ایسے نظر آئیں جیسا خدا چاہتا ہے کہ آپ ہوں۔ خدا ہمارے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہے، وہ ہمیں چاہتا اور اپنی حضوری میں ہماری موجودگی چاہتا ہے۔ ان الفاظ میں حیرت کا ایک زبردست احساس ہے۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جیسے دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی قدر خدا ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اس قدر عمدہ سچائی کو سمجھنا یا یقین کرنا بہت سے لوگوں کے لیے اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کی جانب سے رد کیا جانا یا تنگ نظری
یا زیادتی کا شکار ہونا ہمیں خدا کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن آپ ضرور غور کیجئے کہ خدا ہم جیسا نہیں ہے۔ زندہ خدا تو اس دنیا کے کسی بھی والدین سے زیادہ افضل پیار کرنے والا ہے، جو ہمارے اندازوں سے بعید ہے۔ وہ زندہ خدا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو رد کیا ہو، کمزور یا لاچار سمجھا ہو، لیکن خدا آپ سے بہت زیادہ گہرے طور پر پیار کرتا ہے۔ زبور 40 اس کی 17ویں آیت بیان کرتی ہے کہ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے۔ عزیز قائرین، اس کتاب کے قائرین اور میرے مسیحی سننے والے بہنوں اور بھائیوں، خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ نہ تو کمزور ہے، نہ ہی مسکین ہے یا کسی کا رد کیا ہوا۔ وہ کسی بھی انسان سے عظیم تر ہے، یہاں تک کہ دنیا کے تمام افراد کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی ہمارا خداوند محبت اور عظمت میں بڑھ کر ہے۔ ہم تو اس کی نگاہ میں انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے جرثومے ہیں۔ جس نے ساری کائنات بنائی وہ ہمارے بارے میں بھی گہرائی سے جانتا اور ہمیں پیار کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کے فاصلے کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہم سے اس قدر محبت رکھتا اور قریب تر ہے۔ اس کے پاس ہمارے لیے ایسے زبردست منصوبے ہیں جو محبت سے محبت کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، اور زبردست منصوبہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے قریب تر تعلق سے رفاقت میں آئیں، اور اس شخصی رفاقت کے ذریعے خدا کی محبت کے اظہار کا تجربہ اور اس کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کریں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اس سب کے لیے اس کا قدم ہمیشہ پہل کرتا ہے، اس لیے کہ اپنی ذات میں خدا آپ خود محبت ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ عزیز مسیح بہنوں بھائیوں، میرا دل بڑی خوشی سے بھرا ہے اور میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ خداوند سے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے خدا کی محبت کو جانا ہے، آپ بہتوں میں خدا کی محبت کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، چونکہ بائبل مقدس کے بارے میں جانا گیا ہے کہ بائبل مقدس خدا کی جانب سے انسان کے لیے ایک محبت کا ایگریمنٹ ہے، ایک لاسانی ایسی دستاویز ہے جس میں خدا نے پہلے ہاں کہا ہے، جس میں خدا نے پہلے آپ کو پہل کی ہے کہ خدا آپ کو آئی لو یو کہے، پہل کی ہے کہ خدا آپ کو پرپوز کرے۔ خدا نے آپ کو پرپوز کیا ہے، خدا نے چاہا ہے کہ آپ خدا کے ہوں۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خدا کو ہاں کہنے والے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے کہ محبت آبجیکٹ چاہتی ہے، لو وانٹس این آبجیکٹ، اور اگر یہ سچ ہے کہ محبت جواب مانگتی ہے تو پھر خدا کی محبت کا میں اور آپ جواب بن جائیں۔ خدا نے ہم سے محبت کی، خدا نے پہل کی، خدا نے لو یو کہا ہے، تو خدا کو آج آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، آپ کے لیے بھی موقع ہے، چونکہ آپ نے سنا ہے کہ خدا نے کہہ دیا ہے۔ آپ نے خدا کے آئی لو یو کے الفاظ سن لیے ہیں تو پھر خدا سے اب بھی اور اسی وقت کہہ دیجئے۔ آپ چھوٹی بچی ہیں، بیٹی ہیں، بوڑھی بزرگاں ہیں، جوان بہن ہیں، ماں ہیں، آپ کچھ بھی کیوں نہ ہوں، آپ ایک شوہر کی بیوی ہوں، آپ ایک باپ کی بیٹی ہیں، چونکہ آپ نے سنا ہے کہ خدا نے آپ کے کان میں کہہ دیا، آپ کے دل میں آواز آ گئی ہے، آئی لو یو، آئی لو یو مائی سن، آئی لو یو مائی ڈاٹر، تو آپ خدا ان سے ذرا کہہ دیجئے، آئی لو یو ٹو مائی گاڈ، آئی لو یو ٹو مائی لارڈ، آئی لو یو ٹو جیزس۔ سو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہوں۔ کھلے آسمانی دریچے، اس کتاب کا ہم نے یہ پیغام پڑھا۔ ایک بار پھر سے نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاسٹر اسحاق ایف کوکر، پاکستان گوسپل نیٹ ورک اینڈ پبلیشرز، کراچی اسٹوڈیوز۔ گاڈ بلیس یو۔